ساتھ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، حالات جو چل رہے ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ کچھ باتیں اسلام میں بیٹی کا مقام کیا ہے اور آج ماحول کے لحاظ سے کیا حالات ہیں، اسلام میں اس کا کیا حل ہے، کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اولاد یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہے۔ کئی ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں عطا کی تھی، دولت دی تھی، سلطنت دی، بادشاہت، حکومت، ساری نعمتیں دی، لیکن اولاد سے اللہ نے محروم رکھا۔ وہ اولاد کی محرومی ساری نعمتوں کو جو ہے کھا جاتی تھی۔ اس سلسلے میں جو واقعہ یا جو بات ہم کو ملتی ہے، ظالم فرعون جو بچوں کا قاتل جس کو کہا جاتا ہے، اولاد سے محروم تھا، اولاد اس کی نہیں تھی، بنی اسرائیل کے بچوں کو یہ قتل کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا، بچے کو صندوق میں بند کر کے جو ہے سمندر میں بہا دیں۔ ان کی والدہ نے جو ہے سمندر میں بہا دیا۔ بہتا ہوا وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو، لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق لے آئے۔ صندوق کھولا گیا، اس کے اندر بچہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بناتے ہیں، اپنا بیٹا جو ہے بنا لیتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، اللہ نے فرمایا وہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کا قتل فرعون کر رہا تھا، اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر پر رکھ کر پالا۔ فرعون کے گھر پر رکھ کر اللہ نے پرورش موسیٰ علیہ السلام کی، چونکہ آگے چل کر نبوت اور رسالت ان کو ملنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو یہاں پر جو بات ملتی ہے، قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہتی ہے میری اور تیری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہوگا، اس بچے کو قتل جو ہے نہ کرو۔ عرب کا جو ماحول تھا، عرب کا ماحول جو تھا، بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے چہروں پر جو ہے ناراضگی، اداسی چھا جاتی تھی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہو جاتے تھے۔ بیٹا اگر پیدا ہوتا خوشیاں یہ لوگ مناتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر ناراضگی، قوم سے چہرہ چھپا کر پھرتے تھے، قوم کے سامنے آدمی نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اسی جو ہے ماحول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اللہ نے کہا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر گھٹنے لگتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ،
قوم سے جو ہے چھپ چھپ کر پھرنے لگتا، من سوء ما بشر بہ، اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت برداشت کر کے بچی کو رکھ لے یا اس کو لے جا کر مٹی تلے دبا دے۔ کئی ایسے ظالم بھی تھے یا اسی طرح سخت دل والے اپنے بچیوں کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنا خطرناک ماحول تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،